بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آج کا جو ہمارا درس ہے المبحث الثانی، اس میں خبر کی ایک اور تقسیم ہے۔ عدد کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ایک تقسیم ہم نے مبحث اول میں دیکھ لی، لیکن آج پھر خبر احاد ہی کی تقسیم ہے، لیکن قوت اور ضعف کے اعتبار سے یہ تقسیم تعداد کے لحاظ سے نہیں ہے، روات کی تعداد کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اس کی قوت اور اس کے ضعف کے لحاظ سے ہے۔ تو ينقسم خبر الآحاد من مشہور وعزیز وغریب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين۔ تو خبر آحاد چاہے وہ مشہور ہو، چاہے عزیز ہو، یا غریب ہو، یا مستفیض ہو، قوت اور ضعف کی نسبت سے دو قسموں میں بٹتی ہے۔ پہلی قسم ہے مقبول اور دوسری قسم ہے مردود۔ مقبول یعنی جو قابل قبول ہے، جو لائق احتجاج ہے، احتجاج یعنی اس سے دلیل پکڑی جاتی ہے، تو وہ مقبول روایت ہے۔ مردود جو ناقابل قبول ہو، جو احتجاج کے قابل نہ ہو۔ تو اب مقبول کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما ترجح صدق المخبر به۔ مقبول وہ روایت ہے جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح ہو، جس میں غالب گمان ہو کہ خبر دینے والا سچا ہے۔ تو اگر یہ پتا ہو کہ ہاں خبر دینے والا سچا ہے، تو پھر اس کی خبر قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ قبول ہوتی ہے۔ حکم کیا ہے اس کی خبر کا؟ وجوب الاحتجاج والعمل به۔ تو پھر اس پر عمل کرنا اور اس سے قابل حجت ماننا واجب ہے۔ احتجاج یعنی دلیل پکڑنا، اس سے مسائل مستنبط کرنا، مسئلہ نکالنا، اسے بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرانا، یہ سب ضروری ہے۔ اگر مخبر کی سچائی راجح ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ ہاں یہ خبر سچی ہے، مخبر سچا ہے، تب تو مقبول روایت وہ ہے جس کے خبر دینے والے کی سچائی واضح ہو، راجح ہو۔ حکم کیا ہے مقبول کا؟ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس سے حجت پکڑنا ضروری ہے۔ مردود اس کے الٹا ہے، هو ما لم يترجح صدق المخبر به۔ وہ روایت جس کے خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو۔ حکم اس کا کیا ہے؟ انه لا يحتج به ولا يجب العمل به۔ اس سے حجت نہیں پکڑیں گے، اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ تو اس پر عمل واجب نہیں ہے، نہ ہی اس سے دلیل پکڑی جائے گی، نہ ہی اس کو حجت مانا جائے گا۔ حجت نہ ماننا یعنی اس سے استدلال نہ کرنا۔ کوئی خبر اگر غلط ہو، صحیح نہ ہو، مردود ہو، رد ہو، تو اس کو ہم نہ چھیڑیں گے، نہ بولیں گے، نہ بیان کریں گے، نہ عمل کریں گے۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَقْبُولِ وَالْمَرْدُودِ أَقْسَامٌ وَتَفَاصِيلٌ۔ اور مقبول اور مردود میں سے ہر ایک کی کچھ قسمیں ہیں، کچھ قسمیں ہیں، کچھ اقسام ہیں، چاہے وہ
خبر مقبول ہو چاہے خبر مردود ہو، چاہے خبر دینے والے یا مخبر کی سچائی راجح ہو یا اس کی سچائی راجح نہ ہو، تو اس کی کچھ تفاصیل ہیں اور کچھ قسمیں بھی ہیں۔ سأذکرها فی مطلبین مستقلین انشاء اللہ تعالی، تو انشاءاللہ تعالی میں دو مطلب مستقل مطلب میں انہیں بیان کروں گا۔ تو اب مطلب میں آتے ہیں۔ پہلا مطلب المطلب الاول، دو مطلب میں یہ اس کے اقسام اور اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ تو المطلب الاول کیا ہے؟ الخبر المقبول۔ اگلا صفحہ کھولیے۔ المطلب الاول الخبر المقبول، پہلا جو مطلب ہے وہ خبر مطلوب کے مقبول کے بارے میں ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ خبر احاد کی دو قسمیں، مقبول اور مردود، لیکن یہ تقسیم اس کی قوت اور اس کے ضعف کے لحاظ سے ہے۔ تو جو ضعیف ہے وہ مردود ہے اور جو قوی ہے وہ مقبول ہے۔ اب مقبول خبر کی تفصیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وفیہ مقصدان، اس مطلب میں بھی دو مقاصد ہیں، دو مقصد۔ پہلا ہے اقسام مقبول اور دوسرا ہے مقبول کی تقسیم، معمول بھی اور غیر معمول بھی میں، یعنی مقبول کی بھی دو قسم ہیں، ایک معمول بھی اور ایک غیر معمول بھی۔ تو اب آگے جو مقصد یہاں ہے پہلے مطلب میں، وہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو کیا ہے المقصد الاول؟ اقسام المقبول۔ دیکھیے مقبول کی قسمیں، اقسام مقبول، مقبول کی قسمیں، آگے کھولیے۔ ہاں یہ المقصد الاول اقسام المقبول، مقبول کی قسمیں۔ ينقسم الخبر المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين، تو خبر مقبول اپنے مرتبے کے تفاوت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، دو قسموں میں بٹتی ہے، یا دو قسموں میں اسے بانٹا جاتا ہے، دو بنیادی قسموں میں۔ رئیسین، رئیسی یعنی بیسک، اور بنیادی، تو دو بنیادی قسمیں ہیں خبر مقبول کی۔ پہلی ہے صحیح اور دوسری حسن۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا يُقَسَّمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ فَرْعِيَّيْنِ، اور ان میں ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، دو فرعی قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں فرعی، اصلی نہیں۔ فرعی اقسام کیا؟ لذاتی اور لغیری۔ تو خبر مقبول کی دو بیسک قسمیں ہیں، بنیادی اور رئیسی، صحیح اور حسن، اور پھر ان کی دو فرعی قسمیں ہیں، لذاتی اور لغیری، یعنی کبھی صحیح لذاتی ہی کہیں گے اور پھر کبھی وہ صحیح لغیری ہی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی حسن، حسن لذاتی ہی ہے اور حسن لغیری ہے۔ یہ جو لذاتی ہی اور لغیری ہے یہ فرعی اقسام ہے، اور باقی جو صحیح اور حسن ہے یہ بنیادی اقسام ہے۔ تو اب اگر کل ملا کے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ خبر مقبول کی چار قسمیں،
چاہے رئیسی تقسیم کے لحاظ چاہے رئیسی تقسیم کو نظر میں رکھیں یا فرعی، سب ملا کے فتؤول اقسام المقبول فی النہایہ الی اربعۃ اقسام، یا فتؤول، تو مقبول کی قسمیں آخر میں 4 اقسام کی طرف پلٹتی ہیں، یا خلاصہ یہ کہ خبر مقبول کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیرہ، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ۔ یہ اس کا رتبہ اور مرتبہ صحیح جو مقبول حدیث ہے، یعنی دیکھیے صحیح بھی مقبول ہے اور حسن بھی مقبول ہے۔ اگر روایت صحیح ہے تو وہ مقبول ہے، اگر روایت حسن ہے تو وہ بھی مقبول ہے، اگر روایت صحیح لغیرہ ہے تو بھی مقبول، اور صحیح حسن لغیرہ ہے تو بھی مقبول ہے۔ اس لیے یہ چاروں قسمیں مقبول خبر کی ہیں، یہ رد نہیں ہوں گی، یہ مردود نہیں ہے، یہ مقبول ہیں۔ تو مقبول خبر کی 4 قسمیں ہیں ان کے مرتبے کے لحاظ سے، لیکن اس سے پہلے جو 2 لائن ہے اس میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ تقسیم ایک رئیسی تقسیم ہے اور ایک فرعی تقسیم ہے، بنیادی تقسیم ایک ہے اور ایک فرعی تقسیم ہے۔ بنیادی تقسیم مقبول کی کیا ہے؟ صحیح اور حسن ہے۔ فرعی تقسیم لذاتی ہی اور لغیرہ ہی۔ لذاتی ہی کا مطلب ہوتا ہے جو بذات خود صحیح ہو یا بذات خود حسن ہو، اور لغیرہ ہی کا مطلب ہوتا ہے جو صحیح ہو کسی اور کی وجہ سے، لغیرہ ہی اپنے علاوہ کسی اور کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائے یا کسی اور کی وجہ سے وہ حسن ہو جائے، خود اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو یا حسن ہو، کسی اور کی وجہ سے وہ صحیح ہوتی ہے یا حسن ہو جاتی ہے۔ تو وَإِلَيْكَ الْبَحْثُ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ تَفْصِيلًا، اور ان اقسام کی تفصیل آپ کے سامنے ہے، ان اقسام کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ اب مقبول خبر کی 4 قسمیں یاد رکھیے۔ تو پہلی جو قسم ہے صحیح، صحیح جو ہے، جو پہلی رئیسی قسم ہے صحیح، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اگر کسی حدیث کو کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو کیا مراد ہے اس سے؟ صحیح خبر یا صحیح حدیث سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے تو کیا مطلب سمجھے آپ؟ تعریف ہو، پہلے نقطے پہ دیکھیے، تعریف ہو، اس کی تعریف یعنی صحیح کی تعریف۔ الف لغوی تعریف، با اصطلاحی تعریف۔ لغوی تعریف کیا ہے؟ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ الصحیح ضد السقیم، ہم کہتے ہیں بدن صحیح ہے، طبیعت صحیح ہے، مزاج صحیح ہے، یعنی بیمار نہیں ہے ہم، تو ایسے حدیث صحیح ہے یعنی ضد السقیم، بیمار کی ضد ہے یہ صحیح، صحیح ہے، تندرست ہے، یعنی بیمار نہیں ہے، سقیم نہیں ہے۔ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَجْسَامِ، اور بدنوں میں یہ حقیقی معنی میں ہے، اور مجازٌ فی الحدیث وسائر المعانی، اور حدیث وغیرہ میں یہ مجازی معنی میں ہے۔ اگر میں کہوں کہ تمہاری بات صحیح ہے تو یہ مجازی معنی میں صحیح میں کہہ رہا ہوں،
لیکن اگر کہوں کہ جسم آپ کا صحیح ہے تو یہ حقیقی معنی میں ہے، یعنی بیمار نہیں ہے. آپ کا دماغ صحیح ہے، یعنی اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. تو یہ جسم اور بدن کے لیے جب استعمال ہوتا ہے صحیح اور بیمار، تو وہ حقیقی معنی میں ہوتا ہے. لیکن حدیث میں اگر صحیح کا لفظ بولا جائے تو وہ مجازی معنی میں ہے. لغوی تعریف کیا ہوئی کہ یہ سقیم یعنی بیمار کی ضد ہے. بدنوں میں جب صحیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تب وہ حقیقی معنی میں ہوتا ہے. لیکن اگر بدن کے علاوہ حدیث وغیرہ یا کسی اور معنی میں استعمال ہو تو وہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب اصطلاحی تعریف کیا ہے صحیح کی؟ متصل سندہ بنقل العدل الضابط ام مثله الى منتهى من غیر شذوذ ولا علہ. تو یہ تعریف ہے صحیح کی، اور یہ کوشش کریں کہ ایسے ہی عربی الفاظ میں بھی آپ لوگ یاد کر لیں گے تو بہتر رہے گا. متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو. متصل کا مطلب ملی ہوئی ہو، کٹی ہوئی نہ ہو، کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، کوئی حذف نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں متصل اسے. متصل سندہ بنقل العدل الضابط. بنقل العدل یعنی عادل اور ضابط کے نقل کے ساتھ اسے عادل اور ضابط نقل کر رہے ہوں. ام مثلہ اپنے جیسے لوگوں سے، الی منتہا آخری سند تک، سند کے آخری ٹکڑے تک، یعنی صحابی تک. سند کا نہایا یا منتہا اور انتہا صحابی ہیں. تو راوی سے لے کر صحابی تک سب عادل اور ضابط ہوں. ہم مثلی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جیسے لوگوں سے روایت کریں. ایسا نہیں کہ راوی جو ہے عادل ہے، ضابط ہے، لیکن اور اوپر جو جا رہی ہے سند تو وہاں کوئی غیر عادل اور غیر ضابط بھی چلے گا. ایسا نہیں ہے. اس طبقے میں بھی عادل اور ضابط چاہیے، آگے والے طبقے میں بھی. تو عادل ہو راوی، ضابط ہو، سند ملی ہوئی ہو، اپنے جیسے لوگوں سے روایت کریں آخر تک. من غیر شذوذ ولا علہ، اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو. اب شذوذ کیا ہے، علت کیا ہے، عادل اور ضابط کون ہے، یہ ابھی آئے گا. لیکن ابھی یاد رکھیے کہ عادل ضابط اور غیر شذوذ غیر معلل، چار ہو گئے. ہم مثلہ الی منتہا، یہ پانچویں شرط ہے. عادل، سند متصل ہو، عادل راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور اس میں کوئی شذوذ اور کوئی علت نہ ہو. پانچ شرطیں ہیں، ابھی الگ سے اس کو بتا رہے ہیں. تو یہاں مثل الی منتہا یہ اتصال سند میں شامل ہے، الگ سے نہیں ہے. اس لیے پانچ شرطیں ہیں. شرح التعریف اب دیکھتے ہیں. اصطلاحی تعریف ہو گئی، متصل سندہ بنقل العدل الرابط ام مثلہ الی منتہا من غیر شذوذ ولا علہ. تو جتنے کلمے یا جتنے الفاظ تعریف میں، اصطلاحی تعریف میں آئے ہیں، اب ان کی تھوڑی سی تفصیل بتا رہے ہیں. شرح التعریف. اشتمل التعریف السابق على امور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا.
تعریف سابق یعنی جو ابھی تعریف گزری ہے، تو تعریف سابق شامل ہے کچھ ایسے امور پر جن کا ہونا ضروری ہے تاکہ حدیث صحیح ہو سکے، یا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جن امور کا پایا جانا ضروری ہے اسے یہ تعریف شامل ہے۔ اور وہ کیا امور ہیں؟ ہیا اتصال السند، عدالت الروات، ضبط الروات، عدم الشذوذ اور عدم العلہ، یہ 5 امور ہیں۔ تو سابق تعریف شامل ہے ان امور کو جن کا صحیح حدیث میں پایا جانا ضروری ہے، اور وہ 5 امور یا وہ امور کیا ہیں؟ وہ 5 ہیں: اتصال سند الف ہے، با عدالت الروات، اور جیم ضبط الروات، دال عدم الشذوذ، اور ہا عدم العلہ۔ 5، یہ 5 ہو گئے۔ تو یہ 5 کے بغیر حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہے، ان 5 کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے نمبر پہ یا الف میں کیا ہے؟ الف میں اتصال السند، سند متصل ہو۔ اتصال سند کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ان کل راو من رواته قد اخذه مباشرة عمن فوقه من اول السند الى منتہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس حدیث کی روات میں سے ہر راوی نے حدیث کو مباشرتاً لیا ہو، یعنی بلا واسطہ لیا ہو۔ مباشرتاً یعنی ڈائریکٹ، جس نے ڈائریکٹ لیا ہو، ہر راوی نے اپنے اوپر والے راوی سے بالمشافہہ لیا ہو، مباشرتاً اخذ کیا ہو، سند کی شروعات سے لے کر الی منتہا، اس کے انتہا تک۔ تو سند کی انتہا صحابی ہے، تو شروع سے لے کر، سند کے شروع سے لے کر سند کے آخر تک جتنے راوی ہیں سب نے اپنے سے اوپر والے سے ڈائریکٹ حدیث لی ہو، بالمباشر ہو، یعنی روبرو اس سے حدیث لی ہو۔ تو روبرو حدیث لینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ملاقات ضروری ہے، اسی زمانے کا راوی ہونا چاہیے، ملاقات ثابت ہونی چاہیے۔ اب اگر ملاقات ہی نہیں ثابت ہے یا وہ زمانہ ہی نہیں ہے، پتہ چلا کہ 150 میں راوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور کوئی آتا ہے جس کی پیدائش 150 میں ہوتی ہے یا 151 میں ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے حدیث لی ہے، سنی ہے، تو نہیں اتصال ثابت ہوگا، زمانہ ہی نہیں پایا ہے، وہ تو چلا گیا دنیا سے، تب یہ دنیا میں آیا ہے۔ تو ضروری ہے اتصال سند کے لیے کہ ہر راوی نے بالمباشر طور پر ڈائریکٹ حدیث لی ہو اپنے سے اوپر والے سے، عمن فوقہ کا یہی مطلب ہے، من اول السند الى آخر السند الى منتہا السند، الى منتہا السند، ہاں، اول سند سے لے کر انتہائی سند تک۔ اب آگے دوسری شرط کیا ہے، یا دوسرا امر کیا ہے جو صحیح حدیث میں پایا جانا جس کا ضروری ہے؟ عدالت الروات۔ اتصال کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اب ہے عدالت الروات، راوی کا عادل ہونا۔ تو عادل ہونا، بہت سارے شعراء
اپنے نام کے آگے قلمی نام لکھ لیتے ہیں عادل. تو عادل کا ایک معنی تو ہم سمجھتے تھے سچا ہونا، عادل ہے. لیکن یہاں کیا مراد ہے عادل ہونے سے؟ راوی کا عادل ہونا اے ان کل راوی من رواته اتصف بکونه مسلما بالغا عاقلا غیر فاسق وغیر مخروم المروہ. تو روات کی عدالت سے کیا مراد ہے؟ عدالت روات سے کیا مراد ہے؟ یعنی کل راوی من رواتی ہی، اس حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی اتصفا متصف ہو اس بات سے کہ وہ مسلمان ہو، وہ عقل مند ہو، اور وہ بالغ ہو اور فاسق نہ ہو، غیر مخروم المروہ، مروت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو. مروت جیسے کوئی آدمی کھڑا ہے روڈ پہ، سامولی کھا رہا ہے سب کے سامنے کھڑے ہو کے، کوئی شریف آدمی دیکھے گا تو کہے گا یہ شرافت کے خلاف ہے. حرام تو نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے حضرت کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ میں روٹی ہے اور سرے عام روڈ پہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، یہ مروت اور بزرگی کے خلاف ہے. تو راوی مروت کے خلاف بھی کسی کام میں ملوث نہ ہو، فاسق نہ ہو، جس کو فجور کرنے والا، اور کیا نہ ہو، غیر مخروم المروہ ہو، مروت کے خلاف کوئی کام کرنے والا نہ ہو. تب اس کو کہتے ہیں کہ یہ عادل راوی ہے. عادل راوی یعنی عدالت روات سے مراد کیا ہے؟ کہ اس حدیث کے روات میں سے ہر راوی مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، فاسق نہ ہو، اور خلاف مروت کام کرنے والا نہ ہو. جی اچھا، اب یہ ہو گیا عدالت روات کا معاملہ. اب جیم پہ تیسری شرط کیا ہے صحیح حدیث کے لیے؟ ضبط الروات، راوی ضابط ہو. یعنی ضبط روات، راوی ضابط ہو. کیا مطلب ہے ضابط ہو؟ یعنی ان کل راوی من رواته کان تام الضبط، اما ضبط صدر و اما ضبط کتاب. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی تام الضبط ہو. تام الضبط کا مطلب پورے طور پر ضبط کر لے رہا ہو. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ سینوں میں محفوظ کر لے رہے ہیں ہماری بات، اور کچھ لوگ کاپیوں میں یا نوٹ بک پہ بیاض پہ لکھ کے محفوظ کر لے رہے ہیں. تو یا تو اس راوی نے باقاعدہ لکھ کے اسے ضبط کر لیا ہو، محفوظ کر لیا ہو، یا تو سینے میں یاد کر کے محفوظ کر لیا ہو، لیکن پورے طور پر اسے محفوظ کیا ہو، تام الضبط ہو، بھولکڑ نہ ہو کہ یاد کیا سنا ہو اور بھول گیا ہو. یا چلو حفظ میں اتنا مضبوط نہیں ہے لیکن اس کو فوراً اس نے نوٹ کر لیا ہو، لکھ لیا ہو. ضبط کی دو شکلیں ہیں، یا تو یاد کر لے آدمی، یا تو اسے تحریر کر لے. تو ضبط روات سے مراد یہ ہے کہ اس کے راویوں میں سے ہر راوی تام الضبط ہو، یا تو حفظ کر لیا ہو پورا،
یا تو اسے لکھ لیا ہو۔ اب اس کے بعد چوتھی شرط کیا ہے؟ عدم الشذوذ، شاذ نہ ہو، شذوذ اس میں نہ ہو۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ یکون الحدیث شاذن، یعنی وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ اور شاذ کیا ہے؟ والشذوذ ہوا مخالفت الثقہ لمن ہوا اوثق من، ثقہ ہے آدمی مخالفت کرے اپنے سے زیادہ ثقہ کی، یعنی اپنے سے بزرگ اور اپنے سے بڑے، اپنے سے زیادہ معتبر اور ثقہ آدمی کی یہ ثقہ آدمی مخالفت کرے۔ تو ثقاہت کے بھی رتبے ہیں، کچھ کم ثقہ ہیں اور کچھ زیادہ بھروسے مند ہیں۔ ہر آدمی بھروسے میں ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اچھا صحیح آدمی، ضابط آدمی، بھروسے مند آدمی اپنے سے بڑے آدمی کی مخالفت کرے تب اس کو کہتے ہیں شذوذ۔ تو اس میں شذوذ بھی نہ ہو۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ ہاں، عدم العلہ، اس میں کوئی علت نہ ہو، بیماری نہ ہو۔ اے اللہ یکون الحدیث معلولا، حدیث معلل نہ ہو۔ اور علت کیا ہے؟ یعنی حدیث میں کوئی علت نہ پائی جائے۔ علت کیا ہے؟ سبب غامض خفی یقدح فی صحت الحدیث، کہ کوئی مخفی چھپی ہوئی سبب نہ ہو، یا علت کہتے ہیں سبب کو جو مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو، لیکن کیا کر رہی ہو؟ حدیث کی صحت میں نقص پیدا کر رہی ہو، حدیث کی صحت میں قدح، برائی پیدا کر رہی ہو، نقص پیدا کر رہی ہو۔ مع ان ظاہر السلامت من، حالانکہ بظاہر وہ اس سے محفوظ ہے، سالم ہے، یعنی علت اور بیماری، عیب جو ہے دکھائی نہ دے، عیب کا پتہ نہ ہو، لیکن مخفی اس میں علت موجود ہو، تو مخفی علت بھی نہیں چلے گی صحیح حدیث میں۔ اب یہ پانچ شرطیں ایسی ہیں، پانچ امور جن کے بغیر کوئی حدیث صحیح نہیں کہلائے گی۔ اچھا، تو اب جو ہے کیا ہے؟ یہ پانچ امور جن کا ہونا صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا پڑے گا۔ اتصال سند، عدالت روات، ضبط روات، عدم الشذوذ اور عدم العلہ۔ شروط کہتے ہیں شروطہ، تیسرے نقطے پہ صحیح حدیث کی شرطیں۔ يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث الصحيح 5۔ تو تعریف کی شرح سے واضح ہو گیا کہ صحیح کی شرطیں جن کا ہونا صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے 5 ہیں۔ وہ 5 شرطیں کیا ہیں؟ اتصال سند، عدالت روات، ضبط روات، عدم العلہ اور عدم الشذوذ۔ روات کے تعلق سے 2 چیزیں ہیں، عدالت اور ضبط، اور سند کے تعلق سے ایک چیز اتصال، بلکہ 3، اتصال اور عدم العلہ اور عدم الشذوذ۔ فَإِذِ اخْتَلَّ شَرْطٌ وَاحِدٌ مِّنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ فَلَا يُسَمَّى الْحَدِيثُ حِينَئِذٍ حَدِيثًا صَحِيحًا۔ اختلّ کا مطلب نہ ہونا، خلل کا آنا، اس کا موجود نہ ہونا۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی ان 5 شرطوں میں سے تو حدیث کو اس وقت صحیح نہیں بول سکتے ہیں۔ ایک بھی شرط اگر 5 میں سے کوئی نہیں پائی گئی، چاہے بھلے 4 شرطیں پائی جائیں، تو وہ حدیث صحیح نہیں کہلائے گی۔ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ ما اخرجہ البخاری فی صحیح، جسے بخاری نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں، کہتے ہیں حدثنا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر۔
محمد ابن जुबैर ابن المطعم عن अबी, ये सनद हो गई. मतन क्या है? समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रअ फिल मग़रिबी बित्तूर, मैंने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज में सूरह तूर की क़िरात की. फ़हाज़ल हदीस सहीहुन, ये हदीस सही है. क्यों? इसलिए कि इसकी सनद मुत्तसिल है, सब ने एक दूसरे से बिलमुशाफहा सुना है, सब ने अपने से ऊपर वाले रावी से मुलाकात की है, तो ये सनद मुत्तसिल है. इज़ अन्न कुल्ल राविम मिन रुवातिही समिअहु मिन शैखिही, इसलिए कि इसके रावियों में से हर रावी ने हदीस को अपने शेख से, अपने उस्ताद से सुना है. व अम्मा अनअनतु मालिक वब्न शहाबिन वब्न जुबैरिन, लेकिन रही अनअना मालिक, इब्न शहाब और इब्न जुबैर की. अब ये अनअना क्या है? ये अनअना अभी आगे आएगा, सिर्फ अभी इतना जानिए कि इन तीनों का अनअना ये महमूल किया गया है इत्तिसाल पर. ये अगर डायरेक्ट ये भी ना कहें कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, खाली अन करें, अगर ये कहें हाँ, अन इब्न शिहाब अन मोहम्मद इब्न जुबैर अन मुतईन अन अबी काल समीअतु कदा व कदा, तो इनका अनाना भी इत्तिसाल पे महमूल किया गया है, मालिक का, इब्न शिहाब और इब्न जुबैर का. तो ये रावी ऐसे हैं जिनका, ये मशाइख ऐसे हैं जिनका आपस में मिलना जुलना और इनकी मुलाकात तय है. लिहाजा अगर ये आन से भी आना भी इनका महमूल किया गया है इत्तिसाल पर, क्योंकि गैर मुदल्लिसीन, ये मुदल्लिस नहीं है, तदलीस नहीं करते हैं, ये छिपाते नहीं हैं. ये तदलीस, तदलीस यानी उसमें गड़बड़ करना, और अपने से ऊपर वाले शेख का नाम ऐसे अंदाज में लेना कि किसी को पता ना चले, सुना किसी और से है लेकिन उसमें तदलीस हो गई. तदलीस ये सब आगे अभी इसकी इस्तिलाहात ये जो हैं उसकी तारीफात आएंगी, अनाना है क्या है, तदलीस क्या है, मुदल्लिस कौन है. तो वली अन्ना रुवातहु अदूल, और इसलिए कि इसके रुवात आदिल हैं, जाबित हैं. पहली चीज तो ये कि ये सनद मुत्तसिल है, और दूसरी चीज ये कि इसके रुवात आदिल हैं, जाबित हैं. वहादिही औसाफुहुम इंद उलमा इल जरह व तादील, और ये औसाफ इनके उलमाए जरह तादील के नजदीक तय हैं. जैसे इसमें एक रावी हैं अब्दुल्ला इब्न यूसुफ, तो वो सिक़ह हैं, मुत्किन हैं. ये उलमाए जरह तादील ने इन पर हुक्म लगाया है. ठीक है, इनको अब्दुल्ला इब्न यूसुफ को कहा कि ये सिक़ह हैं और मुत्किन हैं, बहुत पुख्ता हैं. मालिक इब्न अनस कौन है? ये तो इमाम हैं, बहुत बड़े हाफिज हैं. इमाम मालिक, मुअत्ता जिनकी किताब है, तो ये तो बहुत बड़े शेख हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, इमाम हैं, हाफिज हैं. ऐसे ही इब्ने शिहाब az-ज़ुहरी, इनके बारे में उलमाए जरह तादील ने क्या कहा है? कहते हैं ये बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े अल्लामा हैं, फकीह हैं, हाफिज हैं, मुतक़ी और मुत्तफ़क़ अला जलालतिही व इत्क़ानिही, इनकी जलालत और इनकी पुख्तगी, जलालत इल्मी और इनकी शान मुत्तफ़क़ अलैह है. इनका नाम आता है तो सर झुक जाता है, इतने बड़े आलिम हैं ये, इब्ने शिहाब az-ज़ुहरी. मालिक इब्ने अनस भी निहायत ही मशहूर आलिम है, हाफिज हैं. हदीसों की सनदें और हदीसें इनकी जबान पे, नोके जबान पे थी. अब्दुल्ला इब्ने यूसुफ ये भी सिक़ह और मुत्किन है, और मोहम्मद इब्ने जुबैर ये भी सिक़ह हैं, बड़े मोतबर रावी हैं, बड़े आलिम हैं. और जुबैर इब्ने मुतइम तो सहाबी हैं. अब बात ही खत्म हो गई जब सहाबी हैं. तो ये जो है, ये जो 5 रुवात हैं यहाँ, तो कह रहे हैं सब पर उलमाए जरह तादील ने
ان کے عادل ہونے، ان کے ضابط ہونے، ان کے ثقہ ہونے، ان کے عالم، حافظ، امام، فقیہ، متقن ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ لہذا ایسے لوگ اگر کوئی خبر بتاتے ہیں تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی۔ اچھا، اور یہ روایت کیا ہے جس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ مغرب میں آپ نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی؟ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ شاذٍ، اور یہ روایت غیر شاذ ہے، اس میں شذوذ بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ہاں، جو ہے زیادہ فقہ آدمی نے کوئی اور روایت اس کے خلاف بیان کی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اذ لم يعارضه ما هو اقوى من، غیر شاذ ہے مطلب یہ اپنے سے زیادہ قوی کی معارض بھی نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ عِلَّةٌ مِّنَ الْعِلَلِ، اور ایک وجہ یہ کہ اس میں کوئی علت نہیں ہے علتوں میں سے، کوئی اس میں بیماری اور کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیث بطور مثال انہوں نے پیش کی ہے، یہ صحیح کی مثال ہے۔ صحیح کا حکم کیا ہے؟ صحیح کا حکم وجوب العمل به باجماع اہل الحدیث، اس پر عمل کرنا واجب ہے اہل حدیثوں کے اجماع کے ساتھ۔ ومن يعتد به من الاصولیین والفقہاء، اور معتبر اصولیوں اور فقہا کے نزدیک، اہل حدیثوں کے نزدیک، اور جن کا شمار ہوتا ہے اصولیوں اور فقہا میں سے ان کے نزدیک، ان کے اجماع کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ فَهُوَ حُجَّةٌ مِّنْ حُجَجِ الشَّرْعِ، تو یہ شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ لا يسع المسلم ترک العمل به، لا يسع المسلم ترک العمل به، کہ اس پر عمل ترک کرنے کی مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی اسے چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ شریعت کی حجتوں میں سے وہ حجت ہے، اور اس پر عمل کرنا بالاجماع واجب ہے۔ صحیح حدیث کا حکم پوچھا جائے تو یہی کہیں گے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اجماع کے ساتھ، اور وہ شرعی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، مسلمان کے لیے اس پر ترک عمل جائز نہیں ہے۔ اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عدم شذوذ، عدم شذوذ یعنی ابھی شاذ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہاں جو عدم شذوذ ہے، کہتے ہیں حدیث شاذ نہ ہو، اور شاذ کیا ہے، شذوذ کیا ہے؟ فقہ کی مخالفت، اپنے سے زیادہ فقہ کی، یعنی ایک عالم کی مخالفت اپنے سے بڑے عالم کی، ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔